لوگوں کی اکثریت جو ہے حق قبول کیوں نہیں کرتی؟ ہر دور میں، ہر زمانے میں اہل کفر کی اور اہل باطل کی عددی طور پہ اکثریت رہی، اہل حق تھوڑے رہے، جبکہ دلائل اللہ کی وحی کے، اللہ کی طرف سے آئے ہوئے دلائل ہمیشہ اہل حق کے پاس رہے۔ حیرانگی یہ ہے کہ اہل باطل کے پاس دلائل ہی نہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی اکثریت اسی طرف۔ اور دلائل دینے والی جو شخصیات ہیں ان کے مقابلے میں اہل باطل کے پاس شخصیات بھی نہیں، کیوں یہاں 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام گزرے، معصوم بھی تھے، اخلاق کے آلات بھی تھے، زبان کے اندر فصاحت بلاغت بھی تھی، بات کو سمجھنے سمجھانے کی صلاحیت کامل تھی۔ انبیاء جو تھے ہر پیغمبر کا سینہ اللہ حق کے لیے کھولتا ہے۔ الم نشرح لک صدرک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی اکثریت حق قبول نہیں کرتی۔ اس کی وجوہات پر کئی خطبات سے تبصرہ جاری ہے۔ سب سے پہلی وجہ ہم نے بیان کی کہ جہالت ایسی وجہ ہے، کیونکہ لوگوں اکثریت جہالت کا شکار ہے۔ جہالت ایسی بیماری ہے جس وجہ سے بہت کم لوگ شفا پاتے۔ اس کے بعد دوسری وجہ کہ لوگ حق کی رغبت نہیں رکھتے، تڑپ نہیں رکھتے، خواہش نہیں رکھتے، جہاں کوئی لگا ہے لگا رہنے دو، اس اصول اور اس فلسفے پر زندگی بسر کر جاتی۔ اور تیسری وجہ عوام الناس کے ذہن یہ بات ڈال دی گئی ہے، کتاب و سنت مشکل ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی، لوگ اس لیے اس علم کے قریب ہی نہیں آتے۔ اور چوتھی وجہ جو ہے وہ تکبر ہے، انانیت ہے، جس وجہ سے لوگ حق کو قبول نہیں کرتے۔ اور پھر سب سے زیادہ جس چیز پر ہم نے زور دیا کہ کچھ وجوہات ایسی ہیں جس کی وجہ سے لوگ رائے حق سے دور رہتے ہیں، ان میں سے ہمارے معاشرے میں برصغیر میں امامت اور تقلید ایک ایسی چیز ہے جس نے لوگوں سے حق سے پھٹکایا ہوا ہے، دور رکھا ہوا۔ گزشتہ خطبے اندر اس پر تفصیل سے گفتگو ہوئی کہ امامت کیا ہے اور تقلید کے نقصانات کیا ہے۔ آج کے عنوان کی مناسبت سے اسی کے ساتھ ملتی جلتی ایک تیسری چیز ہے جسے تصوف کہا جاتا ہے۔ جو لوگ، جو مذہبی طبقے اس تصوف کا شکار ہو گئے وہ راہ حق سے دور ہو گئے، بھٹک گئے۔ تصوف نو اگر تسی اپنی زبان سمجھنا چاہو
تو اس کو اس انداز میں کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو پیری اور مریدی کا تصور ہے، اس نے لوگوں کو ایسے ان کے دماغوں کو، ذہنوں کو جھگڑا ہوا ہے کہ لوگ حق قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، مختلف و سلسلوں سے جڑے ہوئے ہیں، مختلف پیروں کے ساتھ ان کی نسبت ہے، جس قول سے آگے وہ نکل کے سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ یہ ایک ایسی رکاوٹ ہے، اس پر بہت سارے علماء کرام نے تصوف پر کتابیں لکھی، اس کے رد پر بھی ہے اور اس کے ثبوت پر بھی ہے۔ اس میں بہت ساری نمایاں کتابیں بھی ہیں۔ عربی زبان میں اس پر حضرت علامہ احسان دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی معروف کتاب تصوف ہے۔ علامہ شہید رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے مقدمہ میں جو بات لکھی ہے وہ سننے والی، فرماتے ہیں کہ جب میں تصوف پر قلم اٹھانے لگا، اس پر کچھ لکھوں، تو میرے ذہن میں ایک ہی چیز تھی کہ تصوف اسلام ہے، دین ہے، شریعت ہے، صرف اس میں تھوڑا سا غلو یا زیادتی، اعتدال کے راستے سے لوگ محبت میں ہٹے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ اس میں اعتدال کا راستہ امت کے سامنے رکھو کہ یہاں تک تصوف ٹھیک ہے، اس سے آگے نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے کتابیں صوفیاء کی پڑھنے لگا تو مجھ پر ایسے ایسے راز افشا ہوئے کہ میں یہ کہنے پہ مجبور ہوں کہ یہ ایک کتاب اس کے لیے کافی نہیں ہوگی، اس پر کئی کتابیں اگر نہیں ہو سکتی تو 2 کتابیں مجھے لکھنا چاہیے۔ ایک تو لکھ چکے، چھپ چکی دنیا بھر، وہ منظر عام پر ہے، دوسری کتاب سے پہلے وہ دنیا سے تشریف لے گئے اور دوسری کتاب کا مقدمے میں وعدہ ہے، لیکن زندگی نے موقع نہ دیا۔ لیکن آپ ساتھ ہی لکھتے ہیں کہ جب 2 کتابیں لکھنے کا عزم رکھتا ہوں تو میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ یہ اسلام ہی نہیں بلکہ اسلام میں جو سمجھا تھا وہ نہیں ہے، یہاں تو ضلالت اور گمراہی کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اس پر میں مجبور ہوں کہ اس کے لیے تفصیل کے ساتھ دوسری کتاب بھی لکھوں۔ تو تصوف جو ہے یہ اسلام کے نام پر، اسلام کے ٹائٹل پر، اسلام کے رنگ اور خول میں، اسلام کے دائرے میں کیسی گمراہی ہے جو یہود و نصارہ سے سر نکلتی ہوئی شیعت میں داخل ہوئی اور وہاں سے نکلتی ہوئی اہل سنہ کے اندر بھی یہ بیماری داخل ہو۔ شروع میں اس کے بارے میں، کیونکہ آج اس کی تاریخ یا اس کی وضاحت سرات یا اس کی شرعی جو حیثیت ہے اس کو بیان کرنے کی طرف تو نہیں جاؤں، اس پر میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے گزشتہ جمعے سے لے کر اس جمعہ تک میں نے تصوف کے حوالے سے کتابوں کو خطبے کی مناسبت سے کھولنا چاہا تو ایسے انکشافات ہوئی کہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ اس پر ایک نہیں کئی خطبات ہونے چاہیے تاکہ نوجوان نسل کو اس کی سازش سے آگاہ کیا جائے اور اس چیز سے پوری طرح انہیں مطلع کیا جائے کہ یہ چیز راہ حق کے لیے کتنی نقصان دہ ہے۔ اس پر انشاءاللہ کئی خطبات آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج صرف کہ یہ رائے حق میں، حق کو قبول کرنے میں یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ تصوف جو ہے یہ صوفی، جسے صوفی کہتے ہیں آپ،
آپ جانتے ہیں پاکستان میں لفظ صوفی جو ہے یہ عزت احترام اور اکرام کی نگاہ سے لکھا جاتا ہے اور بولا جاتا ہے، لیکن عرب ممالک میں صوفی لفظ جو ہے یہ زندیق اور بد عقیدہ انسان پر بولا جاتا ہے۔ آج کسی کو صوفی کہہ دیں تو عرب میں آج بھی سمجھتے ہیں کہ اس بندے نے مجھے گالی دی ہے، اس بندے نے میری توہین کی ہے، مجھے صوفی کیوں کہا ہے؟ صوفی تو زندیق ہوتا ہے، بے دین ہوتا ہے، اور مجھے یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی آج بھی پوری دنیا میں عجم میں یہ اور عرب میں اس کی لفظ کی یہ پہچان بنیادی طور پر صوفی جو ہے یہ صوف اور اون سے ہے کہ اونی اور سادگی جسے کہا جاتا تھا، اون کے کپڑے پہنا، اس وجہ سے اسے لفظ صوفی کہا گیا۔ یا صوفی صفا سے ہے جس کا معنی یہ لینے کی کوشش کی گئی کہ یہ صفائی اور ستھرائی اور پاکیزگی اور دل کی طہارت اور سے یعنی صوفیت کو اس کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کی گئی۔ یا تیسری چیز، ایک چبوترا تھا، اس چبوترے پر صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا کرتے تھے، جسے اصحاب صفہ کہا جاتا کہ یہ چبوترے والے چبوترے پر بیٹھتے تھے۔ تو بعض لوگوں نے اس کی نسبت اس طرف کی ہے کہ یہ وہاں سے لفظ صفہ سے صوفی استعمال ہوا، جبکہ قرآن میں، سنت میں، دین میں، شریعت میں، احادیث میں یہ لفظ کہیں بھی استعمال نہیں ہوا۔ یہ یاد رکھے 200 سال تک یہ لفظ قرآن میں، احادیث میں، ذخیرہ اسلام میں نہیں تھا۔ جس کے لیے یہ لفظ ایجاد کیا گیا اس کے لیے شریعت میں اصطلاح زہد تھی، دنیا سے بے رغبت تھی، تقوی، پرہیزگاری، لیکن اس کے مقابلے میں یہ لفظ ایسا گھڑا کہ اس کے بہت سارے نام رکھے گئے۔ صرف صوفی ہی نہیں، صوفی کے علاوہ بھی یہ جتنے نام آپ کو نظر آتے ہیں، یہ غوث ہے، یہ قطب ہے، یہ ابدال ہے، یہ غریب نواز ہے، اور یہ فلاں بزرگ جو ہے یہ نقیبی ہے، نقبہ ہے، یہ نجبہ نجیبی ہے، یہ نجبہ ہے، یہ سارے سلسلے، یہ نقش بندیہ ہے، یہ قادریہ ہے، یہ اویسیہ ہے، یہ سارے جو سلسلے ہیں ان کے نام رکھے گئے، حالانکہ یہ رب نے نام بیان نہیں کیا، نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ سورہ یوسف میں وضاحت سرات موجود ہے کہ اہل شرک نے اپنے معبودوں کے نام خود رکھے تھے، اللہ نے ان کے نام نازل نہیں کیے۔ یہ ود ہے، یہ سوا ہے، یہ غوث ہے، یہ یعوق ہے، یہ نصر ہے، یہ حبل ہے، یہ لات ہے، یہ عزا ہے، منات ہے، یہ سارے نام انہوں نے خود رکھے تھے۔ اللہ نے فرمایا میں نے نام یہ رکھے نہیں اور میں نے یہ نام نازل نہیں کیے اور نہ ان ناموں پر میں نے کوئی دلیل نازل کی ہے۔ تو یاد رکھیے اس تصوف نے پورے سلسلہ ایک جوڑا ہے جس کے نام پر بیعتیں ہوئیں اور لوگ ان فضلوں کے ساتھ جڑ گئے اور ان کی خاص پھر رنگتیں بنائی گئی، ان کی ٹوپی اور ان کی پگڑی کے رنگ اور ڈیزائن الگ الگ بنائے گئے تاکہ یہ پہچان رہے کہ یہ فلاں سلسلے سے منسلک ہے اور یہ فلاں سلسلے سے منسلک ہے، یہ فلاں سرکار سے بیعت ہے اور یہ فلاں سرکار سے بیعت ہے۔ پھر ان کو قبروں کی پوجا پہ لگایا گیا، حالانکہ شروع میں کیا تھا کہ جب 200 سال بعد مال و دولت کی فراوانی تھی، حکمران عیاش گزرے، اس وقت لوگوں نے یہ سمجھا کہ دنیا سے بے رغبتی کا درس ہونا چاہیے، واعظ ہونا چاہیے۔ اس کے لیے کچھ علماء نے کوشش کی اور اس کوشش کے بعد بعض لوگ ایسے پیدا ہوئے جو کہ عیسائیت کے اندر رہبانیت تھی، وہ دنیا سے الگ تھلگ ہو جاتے تھے، دنیا سے بالکل الگ ہو کے غاروں میں جا کے بیٹھ جاتے تھے اور عبادت کرتے تھے، جنہیں راہب کہا گیا ہے، جنہیں رہبان کہا گیا ہے، جن کے بارے میں قرآن میں اتخذوا احبارهم ورہبانهم اربابا من دون اللہ، انہوں نے اپنے پیروں بزرگوں کو، بڑے رہبان کو اور اپنے بڑے بڑے علماء کو اللہ کو چھوڑ کے رب بنا لیا تھا۔ تو قرآن پاک نے وضاحت کی عیسائیت کے اندر بھی، یہودیت کے اندر بھی یہ رہبانیت ہم نے نازل نہیں کی، یہ ایسی بدعت تھی جو عیسائیوں نے خود بنا لی تھی۔ قرآن نے وضاحت کی ہے عیسائیت میں بھی یہ کام جائز نہیں تھا، یہودیوں میں بھی یہ کام جائز نہیں تھا، لیکن یہ بدعت انہوں نے خود نکالی۔ جو عمل یہودیوں کے ہاں بھی بدعت ہو اور عیسائیوں کے ہاں بھی بدعت ہو اور قرآن بدعت کہے، وہ سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سنت اور دین کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ تصور کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام
کہ اپنے دور مبارک میں جہاں سے آپ کو خبر ملی کہ کوئی شخص دنیا سے الگ تھلگ ہونے کی کوشش کر رہا ہے دین کے نام پر، تو رسول اللہ اس کو روکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے۔ ایک عورت تھی، اس نے ایک رسی باندھی تھی۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ رسی کیوں باندھی گئی ہے مسجد کے ساتھ، چھت کے ساتھ؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فلاں عورت کی ہے اور وہ رات کو عبادت کرتی ہے مسجد میں، اپنے اعتکاف والے خیمے میں وہ عبادت کرتی ہے، اور اس کی ارادہ نیت یہ ہے کہ جب میں تھک جاؤں گی اس رسی کے ساتھ ٹیک لگا لوں گی، لیکن میں رسی کے ساتھ ٹیک لگا کے عبادت ساری رات کرتی رہوں گی تاکہ مجھے نیند نہ آئے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس رسی کو کاٹ دو اور اس کو عورت کو کہہ دو کہ تھک جائے تو سو جائے، رسی کے ساتھ ٹیک اور لٹک کے عبادت کرنا میرے دین کے اندر نہیں ہے، یہ میرا دین نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام اس کی وضاحت فرما چکے تھے۔ ایک صحابی کو دیکھا، وہ پیروں پہ جوتا نہیں ڈال، بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے، جوتا نہیں۔ آج بہت سارے ایسے بزرگ ہیں جن کے بارے میں واقعات مشہور ہے، فلاں مدینہ پاک گئے وہ انہوں نے جوتا نہیں پہنا، فلاں مکہ پاک گئے انہوں نے جوتا گھر سے لے کر وہاں تک نہیں پہنا۔ یاد رکھیے یہ اسلام نہیں، یہ دین نہیں ہے، یہی وہ ربانیت ہے، یہی وہ صوفیت ہے جس کو اسلام ختم کر رہا ہے۔ نبی علیہ السلام دیکھا ایک صحابی ہے اور اس نے جوتا نہیں پہنا ہوا اور بیت اللہ کا سفر کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو کیا ہوا ہے؟ کیا اس کے بعد جوتا نہیں ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتا تو ہے، لیکن اس نے نظر مانی ہے کہ بیت اللہ تک جوتا نہیں پہنے گا۔ فرمایا یہ میرا دین نہیں ہے، اس کو جوتا پہنے، اس کو کہو دھوپ پر نہ کھڑا ہو، چھاؤں پہ بیٹھے، سواری اس کے پاس ہے، چڑھتا کیوں نہیں ہے؟ یا رسول اللہ سواری اس لیے سوار نہیں ہوتا، یہ کہتا ہے میں نے پیدل پہنچنا ہے۔ وہاں جس کے پاس سواری ہے اللہ نے طاقت بخشی ہے، اس کا پیدل چل کے جان بوجھ کے جانا، مشقت میں ڈالنا، یہ مصطفیٰ کا طریقہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام روکا ہے، منع کیا ہے۔ اور بخاری کی مشہور حدیث بھی ہے، اس میں اسی چیز کا رد موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہے، 3 صحابہ ہے، ایک عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ، ایک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ اور ایک سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ تینوں صحابہ ہیں۔ تینوں آئے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ، پوچھا رسول اللہ رات کو کیسے عبادت کرتے ہیں؟ فرمایا رات کو جاگتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں اور بین مبارک سوج جاتے ہیں، بڑی بڑی تلاوت کرتے ہیں اور قرات فرماتے ہیں، رات کو قرآن پڑھتے ہیں، پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کہنے لگے یہ تینوں کہ ہم گناہگار، ہم خطاکار، ہم عام انسان، اس اپنی حیثیت سے فرما رہے ہیں، ہمارے ہاں تو ان کا درجہ اور مقام بڑا بلند ہے کہ رسول اللہ کے صحابی ہے، فرماتے ہیں ہم رسول اللہ کے مقابلے میں تو کچھ نہیں ہے نا، ہم عام انسان ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ معصوم ہیں اور ہم عام انسان ہیں، ہم رات سوئے رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ جاگتے رہیں، آج کے بعد کوئی فیصلہ کیجئے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک صحابی کہتا ہے میں شادی نہیں کروں، مجرد زندگی بسر کروں گا، شادی نہیں ہوگی۔ اپنے آپ کو پہلے دور میں راہب جو تھے وہ خسی کرتے تھے، مردوں ہو جاتے تھے اسی وجہ سے کہ ہمارے اندر یہ مردان کی قوت ختم ہو جائے تاکہ ہم عبادت زیادہ کر سکیں۔ رسول اللہ سے روکا ہے، منع کیا ہے۔ آپ فرمایا ایسا نہیں ہے۔ اس نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، نہ شادی ہوگی، نہ بیوی، نہ بچے، نہ اولاد، نہ کمانا پڑے گا، نہ گھر کی مصروفیات ہوں گی، ہر وقت عبادت ہوگی۔ دوسرا صحابی رات بھر میں سوؤں گا نہیں، ساری رات عبادت۔ تیسرا صحابی کہتا ہے میں نے کبھی روزہ نہیں چھوڑنا، نفلی روزے زیادہ رکھوں گا اور روزانہ رکھوں گا اور پورے 11 مہینے نفلی روزے رکھوں گا اور 12واں مہینہ ویسے رمضان۔ نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے، امی عائشہ نے بتلایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے 3 صحابی آئے تھے اور یہ فرما رہے، مجھ سے یہ پوچھا، میں نے یہ جواب دیا، انہوں نے یہ فرمایا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا، برداشت کر لیا، خاموش ہو گئے، رک گئے، یا جمعے پر سمجھا دیں گے یا کل سمجھا دیں گے یا پرسوں سمجھا دیں گے یا ان کو بلاتے ہیں سمجھاتے ہیں؟ نہیں، اسی وقت گھر نہیں بیٹھے، سیدھا مسجد نبوی، فوری واپس پلٹے۔ ابو ہریرہ جی یا رسول اللہ، فرمایا اعلان کرو مدینے میں کوئی صحابی گھر نہ رہے، اور فوری مسجد نبوی میں پہنچ، اعلان ہو گیا مدینے میں، رسول اللہ بلا رہے ہیں۔
صحابہ دوڑے ہیں، کوئی جنگ کا خطرہ ہے، مدینے پہ حملے کا خطرہ ہے، کیا معاملہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنگامی طور پہ ہمیں بلایا ہے، نہ وقت نماز کا ہے، نہ وقت خطبے کا ہے، نہ جمعے کا دن ہے، رسول اللہ نے کیوں بلایا؟ سارے صحابہ دوڑے، مسجد نبی بھر گئی، آپ ممبر پہ چڑھے، فرمایا فلاں فلاں 3 صحابی کھڑے ہو جائے۔ وہ کھڑے ہو گئے، تم میرے گھر گئے تھے اور میری بیوی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ سے یہ بات آپ نے پوچھی ہے اور انہوں نے یہ بتائی اور آپ نے یہ کہی ہے؟ جی ہاں یا رسول اللہ، ہم نے یہ بات گئے تھے اور پوچھا تھا کہ دن کے سامنے ہوتا ہے، رات کی عبادت ہم پوچھیں آپ کیسے کرتے ہیں، ہم پوچھ کے یہ ہم نے باتیں کی ہے۔ فرمایا میں شادی کرتا ہوں، میں شادیاں کرتا ہوں، میرے نکاح ہوئے ہیں، میں ان کے حقوق ادا کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، کبھی چھوڑ دیتا ہوں، میں رات کو سوتا ہوں، کبھی عبادت کرتا ہوں، کچھ عبادت حصہ کرتا ہوں، کچھ سو بھی جاتا ہوں۔ تم مجھ سے آگے بڑھنا چاہتے ہو، میری سنت کو چھوڑنا چاہتے ہو، میری طریقے کو چھوڑنا چاہتے ہو، یاد رکھو فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میرے طریقوں کو چھوڑ دیا اس کا میں محمد مصطفیٰ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، لیکن یہاں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو دین سے شریعت سے دور ہے، لیکن تصوف کے نام پہ لوگوں نے پھنسایا ہوا، فلاں مجذوب ہے، کوئی مجذوب کے نام پہ ہے، کوئی کسی بزرگ کسی پیری اور بزرگی کے نام پر ہے۔ یاد رکھیے سوائے ان کے ویسے میرا عقائد نظریات ہے کہ اللہ کی پناہ کہ وہ صوفی دنیا میں پھرتے، صوفیوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے، صوفی متصرف الامور ہے، وہ ساری کائنات میں اختیار رکھتے ہیں، ہر دور میں ایک صوفی ہوتا ہے، ایک کتب ہوتا ہے، پورے نظام کو چلاتا ہے، ایک ظاہری نظام، ایک باطنی نظام ہے، ظاہری نظام ہمیں نظر آتا ہے، باطنی نظام ہمیں نظر ہی نہیں آتا، وہ اوتاد اقطاب ابدال جو ہیں وہ نظام چلاتے ہیں، فلاں سے فلاں جگہ تک فلاں ابدال، اس جگہ سے فلاں ابدال، اتنے ابدال، اتنے کتب ہیں، اتنے کلندر ہیں، یہ سارا دنیا کا نظام وہی چلا رہے ہیں۔ قرآن خالی ہے کلندر لفظ سے، احادیث خالی ہے لفظ قلندر سے، نہ کتب ہے قرآن و حدیث میں، نہ ابدال ہے، نہ اوتاد ہے، نہ نقبہ ہے، نہ نجبہ ہے، کوئی لفظ بھی نہیں ہے ان میں سے۔ قرآن پاک میں نیک لوگوں کی صفات کا تذکرہ موجود ہے، لیکن ان ناموں کے ساتھ نہیں۔ یہ نام کیا ہے کہ فلاں جناب کتب ہے اور فلاں ابدال، یہ نام ہے ہم وہ فلاں بزرگ جو ہے فنا فی اللہ ہے، اللہ میں فنا ہو گیا ہے، فلاں کو ہمیشہ کے لیے بقا حاصل ہو گئی ہے، یہ فنا ہے، یہ بقا ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، فنا فی اللہ، اللہ میں فنا ہو۔ یہ ساری چیزیں وحدت الوجود ہے، وحدت الشہود ہے، یہ سارے نام ہیں ان کے، یہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں۔ اللہ نے اپنے پیارے بندوں کو جو نام بتائے ہیں نا وہ اس سے ہٹ کے، اللہ کے نام کیا ہے رکھے ہوئے کہ یہ لوگ ابرار ہیں، یہ لوگ متقین ہیں، یہ لوگ مقربین ہیں، یہ لوگ صابرون ہیں، یہ لوگ السابقون ہیں۔ قرآن پاک نے جو نام رکھے ہیں یہ ذاکرون ہے، یہ محبون ہے، یہ بکاؤون ہے، اللہ کے سامنے رونے والے۔ قرآن نے جو نام رکھے ہیں وہ یہ استعمال نہیں کرتے، وہ اصطلاحیں استعمال نہیں کرتے۔ قرآن ولی کہتا ہے، قرآن مطہرین کہتا ہے، قرآن نے جو نام رکھے ہیں وہ کون سے ہے؟ ظالموں کو قرآن کے رکھے ہوئے نام بھی پسندیدہ نہیں، یہ نام اپنے رکھتے ہیں۔ آخر قرآن تمہیں خبر آئی ہے، تمہیں وہی آئی ہے کہ یہ نام کس نے رکھے، یعنی نام کس نے رکھے ہے؟ رسول اللہ نے رکھے ہیں؟ نہیں۔ صحابہ نے رکھے ہیں؟ نہیں۔ اور ان سارے پھر سلسلوں کی نسبت جاگے سیدنا علی سے جوڑتے ہیں کہ سارے تصوف کے جتنے بھی طریقے ہیں ان کی نسبت سیدنا علی سے جوڑتی ہے۔ مجھے بتاؤ کس وجہ سے؟ کہتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ صوفیوں کے نعوذ باللہ امام تھے، جس طرح یہ دنیا سے بے رغبتی تھی ان کی بھی دنیا سے بے رغبتی تھی۔ اس پر دلیل، اگر دنیا کسی پاس کم ہو تو وہ صوفی ہوتا ہے، وہ بزرگ ہوتا ہے، پھر یاد رکھنا یہ حق صدیق کا ہے اور یہ حق سیدنا عمر کا ہے، پھر بھی یہ حق سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نہیں۔ پڑھ لے زہد، پڑھ لے تقوی، اگر اس طرح سمجھنا ہے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی
شہادت کے وقت پوری دنیا کتابیں کھنگال مارے، جو شہادت کے وقت سیدنا علی کے گھر مال تھا اس کی فہرست پیش کر دے۔ سیدنا حسن حسین کو کس حالت میں چھوڑا تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیا مال تھا ان کے پاس یا نہیں؟ کس حالت میں چھوڑا تھا؟ اس پر ذرا تبصرہ کرے۔ وہ دور مال کی فراوانی کا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے گئے تو وراثت تھی، سیدنا حسن کو بھی ملی ہے، سیدنا حسین کو بھی ملی ہے۔ 4 بیویاں تھی اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 19 ام ولد تھی۔ 19 4 بیویاں 19 ام ولد۔ ام ولد اس لونڈی کو کہا جاتا ہے جس لونڈی کو اپنے پاس رکھا جائے اور اس کے بطن سے بندے کی اولاد ہو، اسے ام ولد کہا جاتا ہے۔ 4 نکاح والی بیویاں تھی، 19 لونڈیاں تھی اور 24 بیٹے اس وقت زندہ تھے جب سیدنا علی دنیا سے گئے۔ تو یہ مجرد زندگی ہے، یہ دنیا سے لگ تھلگ رہنے والی زندگی ہے۔ کس بنیاد پہ کہا جاتا ہے کہ سارے صوفیوں کے امام سیدنا علی ہے؟ کس وجہ سے؟ جو صوفیاء کی خوبیاں بیان تم کرتے ہو کہ وہ دنیا سے الگ تھلگ ہوتا ہے، اور آج تک شیعہ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ کا حق تھا باغ فدق کا، اور وہ حق مانگتے رہے، نہیں دیا۔ وہ الگ بات ہے، دیا یا نہیں دیا، یا دینا چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا، وہ تو بات الگ ہے۔ لیکن یہ تو ہے نا کہ وہ دنیا کا حق مانگتے رہے بقول تمہارے، پھر دنیا سے بے رغبتی تو نہ ہوئی۔ پھر دنیا کے یہ معاملات اور یہ کہنا کہ دنیا ان کے پاس نہیں تھی، یہ کہاں ہے؟ یہ کس بنیاد پر پھر کہا جاتا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی وراثت تھی، حسنین میں تقسیم ہوئی ہے، اولادوں میں تقسیم ہوئی ہے۔ اور جب صدیق دنیا سے گئے تو گھر میں کفن کے خریدنے کے لیے پیسہ بھی نہیں تھا، تو پھر حق تو ان کا ہے نا، پھر ان کو کہا جائے نا کہ یہ ہیں صوفیاء کے امام۔ کون سے پیچھے سازش ہے؟ کون سے پیچھے وہ عوامل ہے جس وجہ سے سیدنا علی کو پیش کیا جا رہا ہے؟ تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ صوفیت کا آغاز جو ہے، تصوف کا آغاز جو ہے، یہود سے ہوا، اور یہود میں شیعہ میں عبداللہ بن سبا کے ذریعے داخل ہوا، اور اس کی بنیاد رافضی ہے۔ آگے سے یہ رنگ مختلف، روپ مختلف ہے۔ پہلا صوفی جابر بن حیان کو کہا جاتا ہے، اور وہ بالاتفاق شیعہ تھا، جو ریاضی کا ماہر تھا۔ ریاضی جاننے پہچاننے والے، پڑھنے والے جانتے ہیں جابر بن حیان۔ کیمیا کا ماہر تھا، کیما گر تھا، ماہر نفسیات تھا، فلسفے منطق کا امام تھا، علم کلام میں مہارت رکھتا تھا، بلا کا حافظہ اور بلا کا واعظ تھا۔ وہ ہے پہلا، وہیں سے آغاز ہوا ہے۔ کسی بھی صوفی سے، تصوف کو والے سے یہ ذکر و اذکار کے مراقبے یہ حال بنا کے جو بیٹھے ہیں، نقش بندی، قادری، چشتی، سہروردی، اویسی، عطاری، سارے کے سارے رضوی، یہ سارے کے سارے مختلف روپ ہیں۔ اسی میں بریلوی ہیں، اسی میں دیوبندی داخل۔ دیوبندی بھی صوفیوں کا ایک گروہ ہے۔ یہ بات کہنے میں مجھے کوئی یار نہیں ہے۔ حاجی امداد اللہ مکی صاحب کو پڑھ لو، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کو پڑھ لو۔ صوفیوں کا یہ ایک گروہ ہے، بریلوی صوفیوں کا ایک گروہ ہے۔ کچھ بہتر ہے، کچھ میں زیادہ ہیں، سارے ہی صوفیوں کے مختلف روپ، مختلف انداز۔ ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو تصوف کے رنگ میں رنگا ہوا نہ ہو، کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو شریعت میں اعتدال پر ہو، سارے غلو کا شکار ہے۔ کتنے واقعات ہیں اس پر، ایک نہیں کئی درجنوں خطبے ہو سکتے۔ کئی واقعات ہیں۔ مولانا قاسم نوتوی صاحب کو رات کو کوئی، ان کی جب وہ دنیا سے چلے گئے تو ان کی جو بیوہ تھی ان کو رات کو کوئی مٹھائی دے جاتا تھا، کوئی بزرگ آتا تھا مٹھائی دے جاتا تھا۔
وہ کون تھا بھائی؟ روزانہ مٹھائی ہوتی تھی، کہتے ہیں وہ کوئی غیب سے آتی تھی. یہ ساری چیزیں پڑھی ہوئی ہے کتابیں، لیکن ان کا میں آج بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس طرف لے آنا چاہتا ہوں کہ رافضیوں نے اس کو شیعت کی طرف منسوب، شیعہ نے صوفیت کے بانی، مؤسس، بنیاد وہ ہے. آج کیا پتہ ہے آپ کو؟ پتہ نہیں ہے کہ اہل سنت کے جلسوں میں، جیسے ہم بریلوی کہتے ہیں، ان جلسوں میں نعرے نہیں لگتے. نعرہ تکبیر لگتا ہے، پھر نعرہ رسالت لگتا ہے، پھر نعرہ تحقیق حق 4 یار لگتا ہے، پھر نعرہ حیدری لگتا ہے. نعرہ حیدری پھر الگ کیوں لگا؟ نعرہ تحقیق میں 4 یار آ نہیں گئے تھے. ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے اور علی بھی تھے. جب نعرہ تحقیق لگ گیا، حق 4 یار کہہ دیا، کیا مانا کہ 4 رسول اللہ کے صحابی حق ہے. پھر نعرہ حیدری الگ لگا کے شاہ علی کیوں کہا؟ یہی تو وہ صوفیت ہے جو رفض سے ادھر داخل ہوئی. پہلے اپنے نے اعلان کیا کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، پھر ان کا اعلان کیا کہ نہیں نہیں ہم آپ کے ساتھ. اور دوسرا بڑا نام ابراہیم بن ادھم کا ہے. یہ پہلا صوفی ہے اور یہ دونوں ہم اثر صوفی ہیں. ابراہیم بن ادھم کو پڑھ لو، دنیا کی تصوف کی جتنی بڑی معتبر کتاب ہے، الطبقات الکبریٰ ہے، حلیۃ الاولیاء ہے، اور کئی کتابیں ہیں، جتنی بڑی کتابیں ہیں، ہر کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے. جہاں سے صوفیت کا آغاز ہوا، اس سے پہلے دنیا سے الگ تھلگ کوئی بندہ نہیں تھا. اور اس کا واقعہ بڑا عجیب ہے. آپ واقعہ سنیں تو حیران ہو جائیں. واقعہ کیا ہے؟ تبھی تو لوگ حق پہ غور ہی نہیں کرتے، قبول ہی نہیں کرتے، جڑے ہوئے ان سلسلوں سے، ان قصوں سے، کہانیوں سے. کیا کہتے ہیں؟ ابراہیم بن ادھم بادشاہ تھا، بلخ ملک کا یہ بادشاہ تھا. اس کی جو 7 پہرے دار ہوتے تھے، ان کے پاس 40 سونے کی تلواریں ہوتی. اس کے تخت کے 40 سونے کے ستون تھے. یہ ہے ابراہیم بن ادھم. یہاں سے صوفیت، تصوف کا آغاز ہو رہا ہے. جس کا آغاز یہ ہے، اس کی انتہا کا اندازہ آپ لگا لیں. یہ بادشاہ تھا. اس کو اچانک رات کو ایسے محسوس ہوا چھت پر کوئی بندہ چل رہا ہے. اس نے آواز دی، کون ہے چھت پر؟ اس نے کہا اللہ کا بندہ ہو. کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میرا اونٹ گم ہو گیا اور چھت پہ تلاش کر رہا ہوں. ابراہیم کہتا ہے بیوقوف آدمی، چھت پر اونٹ ملتا ہے؟ گم بھی ہو جائے تو کہیں ریگستان میں ہوگا، صحرا میں ہوگا، یہاں اونٹ کیسے ہوگا؟ فرمایا تو سونے کے تخت پہ سو کے رب تلاش کرتا ہے، پھر یہاں رب کیسے ملے گا؟ یہ صوفیت کا آغاز ہے، یہ تصوف کی تاریخ ہے، اور یہ پہلا واقعہ ہے. یہاں سے تصوف شروع ہو رہا ہے. باقی دے سارے جڑے صوفی ہیں نا، پاکستانی، بر صغیر کے، ہندوستانی، بنگالی، یہ سارے چھوٹے صوفی ہیں. یہ تو ان سے جڑے ہوئے ہیں. کوئی نجومی کے رنگ میں، کوئی کسی رنگ میں، کوئی کسی رنگ میں، کوئی کسی کا خلیفہ مجاز، کوئی کسی کا خلیفہ مجاز. خلیفہ مجاز ہی اتنے ہیں کہ اللہ کی پناہ لاکھوں میں. جو 2 دن کسی بزرگ کے پاس رہ آتا ہے، وہ واپس آتا ہے، میں ہوں اب خلیفہ مجاز ہوں. یہاں بنانے والے خلیفہ بھی عجیب ہے اور بننے والی بھی عجیب ہے. ابراہیم بن ادھم کو اس نے کہا کہ تو یہاں رب تلاش کر رہا ہے، رب تخت پہ ملتا ہے، اور سونے کے تخت پہ اور ریشم کے کپڑوں پہ ملتا ہے. ساری رات جاگتا رہا، چیختا رہا، دل دہل گیا، ڈر گیا ابراہیم. سویر ہوئی، پریشانی کے عالم میں تخت پہ آیا. سارے وزیر مشیر تلواریں وہ سونت کے سونے کی کھڑے ہو گئے. فرمایا اذن عام ہے، جو آنا چاہتا ہے آج پوری ملک میں سے، عوام میں سے اندر آ جائے، کھلے عام اجازت دے دو. وزیروں نے، سیکورٹی گارڈ جتنے بھی، سب نے تلواریں تان لی اور بندر اندر آنے لگے. اچانک ایک بندہ ایسا آیا کہ جتنا روب تھا کہ لوگ پریشان ہو گئے، اور کسی وزیر نے پوچھنا بھی ہمت نہیں کی کہ آپ کون ہیں، اندر کیسے آ رہے ہیں. اس نے عام تو تھا، لیکن کچھ نہ کچھ اس میں تلاشی یا اس کی نگرانی سیکورٹی تو کچھ تھی، لیکن پوچھنے کی ہمت ہی نہ ہوئی. اندر آ کے داخل ہوا اور کہنے لگا ابراہیم، اس سرائے کو چھوڑتا نہیں ہے تو؟
کہنا یہ سرائے نہیں ہے، یہ میرا تخت ہے۔ اس نے کہا یہ سرائے عام ہے، یہ تخت نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ تخت ہے۔ اس نے کہا یہاں تیرے سے پہلے کون تھا؟ اس نے کہا میرا باپ۔ اس سے پہلے کون تھا؟ اس نے کہا میرا دادا۔ اس سے پہلے کون تھا؟ میرا پڑدادا۔ اس نے کہا پھر یہ سرائے ہوئی نا، ایک جا رہا ہے اور ایک آ رہا ہے، ایک جا رہا ہے آ رہا ہے، سرائے عام تو یہی ہوتی ہے، یہ تخت نہیں ہے، سرائے عام ہے، چھوڑ دے اس کو۔ اور غائب ہو گئے۔ غائب تو ایسا کرتے ہیں جیسے انہوں نے اپنے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز رکھی ہوئی ہے۔ وہ بزرگ کہہ کے غائب ہو گئے۔ اب غائب ہونے کے بعد دل اس کا اور ڈر گیا۔ رات کو یہ واقعہ پیش آیا اونٹ والا، اور اب یہ پیش آیا۔ اس نے کہا اب گھوڑا تیار کرو، میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں شکار کے لیے۔ گھوڑے تیار ہو گئے، وزیر ساتھ تیار ہو، گھوڑے پہ یہ چڑھا۔ اس نے سارے وزیروں کو پیچھے چھوڑا، گھوڑا آگے دوڑا دیا۔ دل دہر رہا تھا، ڈر رہا تھا، پریشان تھا۔ اچانک آگے ہرن آ گیا۔ اس نے دوڑا دیا شکار اس کے شکار کے لیے۔ ہرن کے پیچھے گھوڑا دوڑایا تو ہرن نے کہا تو مجھے شکار نہیں کر سکتا۔ یہ رک گیا۔ اس نے کہا میں تجھے شکار کیوں نہیں کر سکتا؟ اس نے کہا دنیا کے لیے شکار کے لیے اتنا بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، تلاش اس کو کر اللہ کو، تم ہرن کے پیچھے پھر رہا ہے۔ وہ ہرن غائب ہو گیا۔ یہ کہا کہ ہرن غائب ہو گیا۔ یہ وہاں سے اترا، یہ پیدل دوڑ پڑا۔ یہ تصور شروع ہو رہا ہے، بتاؤ جس قوم کو کاٹی، اور اس پر اب 20 واقعات۔ ابھی ابھی فوت ہوئی ہے طارق لبیک کہ وہ بابا خادم رضوی صاحب، وہ فوت۔ وہ واقعات ایسے سناتے تھے تو قوم انج پھر نعرہ مارتی سی تو لوگ کچھ بھی نہیں سکھائیں۔ یہ بنیاد ہی ہے۔ وہ دھرنے میں بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے حضور سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، غوث پاک اوپر ڈانگ لے کے کھڑے، آپ کو کوئی بندہ کچھ نہیں کہے گا، اوپر غوث پاک ڈانگ لے کے کھڑے۔ بندے نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ پیر غوث پاک اوپر ڈانگ لے کے کھڑے، کتنے؟ اسلام آباد۔ قبر کہاں ہے؟ بغداد میں۔ سبحان اللہ کہہ رہے۔ اس نے کہا رسول اللہ آپ کو دیکھ رہے۔ ٹھیک ہے جی دیکھ رہے، کوئی کسی نے انکار نہیں کیا۔ اس نے کہا میں خود علی حجویری کے دربار پہ لائن میں لگا ہوا تھا، ابھی میں پڑھتا تھا مدرسے میں، لائن میں لگا ہوا تھا، تو میرے دل میں خیال آیا بھائی یہ پولیس والے تو لائن لگوا رہے ہیں اور ڈانگ مار رہے ہیں، تب دودھ کی سبیل ملے گی۔ میں نے کہا بابا علی حجویری میں لائن اچتے پولیس کو لوگ ڈنڈے کھا کے دودھ نہیں پیونا۔ کہنے اچانک پولیس والا آیا، وہ مجھے لے گیا، اس نے جا کے بٹھا کے مجھے دودھ پلایا۔ میری بزرگوں نے ڈائریکٹ قبر میں میری بات سن لی۔ یہ ہے وہ تصوف جس کو لوگ مانتے ہیں۔ کہتا ہے 1000 سال بعد میری قبر پہ آ کے یہ نعرہ لگاؤ گے تو میں سنوں گا اور جواب دوں گا۔ لوگ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ اس سے بھی بڑی بڑی قصے، یعنی وہ تو پرانے واقعات ہو گئے نا کہ بندہ فوت ہو گیا تھے، مریدنی آئی پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے پاس، اور یہ حقیقی تھے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا میرا بیٹا فوت ہو گیا۔ اس نے کہا کہاں ہے؟ اس نے کہا فوت ہو سکتا نہیں فوت ہو سکتا، میں نے آج اس کو دم کیا تھا۔ وہ کیسے فوت ہوگا؟ فوت ہو گیا۔ پھر وہ باہر نکل لنگوٹا کا سا، تو جو اسرائیل لے کے جا رہا تھا، یہ سب لنگوٹا کا سا دوڑ پڑے، اوپر اڑ پڑے، اسرائیل آگے آگے، پیر صاحب پیچھے پیچھے۔ جب آسمان کے قریب جانے لگے تو انہوں نے روحوں کی تھیلی جبریل اسرائیل کے ہاتھوں سے چھین لی اور زمین میں پھینک دی۔ سارے مردے زندہ ہو گئے، قبروں سے باہر نکل آئے جتنے بھی اس میں روحیں تھے۔ اب سبحان اللہ ہے، کون پوچھے؟ یہ آغاز ہے بھائی صوفیت کا، تصوف کا، جس سے ہم چاہتے ہیں لوگوں جان چھڑا لو۔ یہ کسے ہے؟ یہ کہانی ہے، یہ قبوری نظام، یہ قبوری دین ہے۔ اس سے جان چھڑاؤ، اپنی کتاب و سنت کی طرف آؤ، دلیل کی طرف آؤ، کتاب و سنت کی طرف آؤ۔ انبیاء کی معجزات حق ہے، اولیاء کی کرامتیں حق ہے، لیکن کرامتوں پر ذرا صحیح سند سے وہ کرامتیں ثابت تو ہوں۔ یہاں سے ابراہیم بن ادم دوڑے، اب پیدل جا رہے ہیں، آگے دیکھا ایک بندہ بکریاں چرا رہا تھا، اس کو بلایا، انہوں تخت دے کے تے انہوں اپنا تاج دے کے تے انہوں اپنا لباس دے کے بادشاہ بنا کے بھیج دیتا، آپ او دا لباس پا کے نیشا پور ٹور گئے، فقیروں والا، چرواہوں والا۔ وہ غار میں رہے، 10 سال وہاں اعتکاف کیا غار میں۔ کس شریعت میں ہے؟ محمد مصطفیٰ کی شریعت میں تو نہیں، یہاں تو اعتکاف مسجد میں ہے۔
غار میں اعتکاف کیا، وہاں سے لکڑیاں اکٹھیاں کرتے، بیچتے، کھاتے اور پیتے اور رہتے، اور جمعہ پڑھنے جاتے، نماز پڑھنے جاتے، پھر وہاں سے نکلے بیت اللہ کی طرف پیدل۔ وہاں شیطان آ گیا، شیطان نے آواز دی، اے ابراہیم، بادشاہ ہوتا تھا، گھوڑوں پہ چڑھ کے زینت کے ساتھ جاتا تو بیت اللہ، یہ کیا شکل بنائی ہے فقیروں والی؟ کہا لگتا ہے یہ شیطان ہے، یا اللہ مجھ پر شیطان مسلط کر دیا ہے۔ رب نے کہا اے ابراہیم تیری جیب میں تو بھول گیا ہے، 2-3 سکے ہیں چاندی کے، وہ نکال کے باہر پھینک دو۔ یا اللہ یہ تو میں نے اپنے خوراک کے لیے جوڑے تھے لکڑیاں بیچ کے، راستے میں خوراک کھاؤں گا۔ فرمایا آج کے بعد خوراک کی ضرورت نہیں ہے، اس کو باہر نکال دو۔ وہ باہر نکال کے پھینکے، اس کے بعد جو پھر کھایا وہ رب نے ہی دیا، کمایا نہیں، کسی نے دیا نہیں، کسی نے کھلایا نہیں۔ جب بھی کھانا ہوتا اللہ کھلا دیتا تھا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ یہ صوفیوں پر قصے اور کہانیاں، یہ ہے آغاز، یہ ابراہیم صوفیوں کا امام، صوفیوں کا غاز، صوفیوں کا مؤسس، جس کی پہلے واقعے میں اتنا جھوٹ ہے، آخری واقعات میں کون کسی کو روکے؟ یاد رکھیے یہ سارے سلسلے انہی سے جڑے ہوئے۔ کوئی سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، جمیریہ اسلام میں، دین میں، شریعت میں نہیں ہے، ایک بھی سلسلہ نہیں ہے۔ کوئی پیری اور مریدی کی بیعت نہیں ہے، پیر ایک ہے اور محمد مصطفیٰ ہے۔ آپ کی بیعت ہے اسلام قبول کرتے ہوئے، یا آپ کے بعد بیعت ہے جہاد کی، امیر المجاہدین کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے جو جہاد کرواتے ہیں، یا خلیفہ کے وقت کا جب انتخاب ہوتا ہے اس کی بیعت ہوتی ہے بات سننے اور اطاعت کرنے کی۔ کسی پیر کی اسلام میں کوئی بیعت ہے ہی نہیں۔ یہ بیعت ہے صرف اس کے لیے کہ آپ نے جتنی نظر و نیاز دینی ہے میں نے دینی اور کسی نہیں دینی، اس کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے اسلام میں۔ صحابہ کرام کی زندگی اس سے خالی ہے۔ بتاؤ صحابہ کرام میں سے کس کی گدی تھی جو بیعت لیتا تھا؟ سیدنا اویس کرنی تابعی تھے، کیا انہوں نے اپنی گدی کو قائم کیا؟ آج تم اویسی ہو، انہوں نے کوئی قائم کیا نہیں۔ سیدنا علی، حسن و حسین اپنے مریدوں کو بانٹتے، اپنی گدیاں چمکاتے، ایسا نہیں ہوا۔ تو پھر سن لو، جو چیز صحابہ کے دور میں دین میں نہیں تھی آج بھی وہ دین میں نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ صحابہ کا طریقہ ہی حجت ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف وہی طریقہ حق ہے جو صحابہ کرام کا طریقہ ہے، جس پہ رسول اللہ صحابہ کرام چلتے رہے۔ رسول اللہ نے فرمایا مان علیہ واصحابی، جس چیز پر میں اور میرے صحابہ ہیں اس پر قائم رہنا۔ دوسری حدیث ارباد بن ساری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے اپنا خطاب کیا، واز کیا، دل دہل گئے، آنکھیں بہہ گئی، آنسوں سے آنکھیں بہہ رہی، ایسے لگ رہا تھا آج آخری واز ہے، الوداعی واز ہے۔ اس الوداعی واز کے اندر رسول اللہ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، میرے جانے کے بعد تم بڑے بڑے اختلافات دیکھو گے دنیا میں، جب اختلافات قائم ہو جائیں میرے صحابہ سن لو، میرے اور میرے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، یہ 4 صحابہ، یہ خلفائے راشدین جو ہیں، ان کی سنت پہ قائم رہنا، میں محمد ضمانت دیتا ہوں کامیاب ہو جاؤ، ان کے طریقے کو نہ چھوڑ۔ یہ کام سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی نے نہیں کیے۔ ایک تصوف ہے اسلام میں زہد، تصوف ہے قبر کو پختہ کرنے کا نام، قبر پہ طواف کرنے کا نام، قبر پہ چڑھاوے کا نام، قبر پہ مجاور بننے کا نام، ہاتھوں میں کڑے پہننے کا نام، طویل فروشی کا نام، مرد عورت کے اختلاط کا نام، اپنے وجود کو طہارت، پاکیزگی، غسل سے دور رکھنے کا نام، اپنی حجامت کو سنت کے خلاف بنانے کا نام۔ تصوف کیا ہے؟ یہ سارا کچھ تصوف کے نام پہ ہی تو ہو رہا ہے، مجوب ہے، یہ قطب ہے، یہ ابدال ہے، یہ سارا تصوف ہے۔ دنیا کو الگ جناب الگ سے ہونے کا نام، شادی بیاہ سے دور رہنے کا نام، اللہ کی حلال چیزوں کو حرام کرنے کا نام،
حرام چیزوں کو حلال کر لینے کا نام یہ تصوف ہے۔ اپنے آپ کو جنگلوں میں بسانے کا نام، بچوں کو بیوی کو چھوڑ دینے کا نام، دنیا سے الگ تھلگ ہونے کا نام، دنیا کے آسانیاں دنیا کے لیے پیدا کرنا نہیں، مشکلات پیدا کرنے کا نام، دنیا کا مال دولت پیسہ ناجائز طریقے سے ہتھیانے کا نام، اپنی گدی اپنی ٹوپنی اپنے رنگ چڑھانے کا نام، اور ضرورت سے زیادہ کپڑے پہننے کا نام یا ضرورت کے بھی کپڑے اتار دینے کا نام۔ یہ ہے تصوف ہمارے پاکستان کا، ہندوستان کا۔ اسلام کے زہد ہے، اسلام میں تصوف نہیں ہے، اسلام میں زہد ہے۔ زہد کیا ہے؟ میٹھے اخلاق کا نام۔ زہد کیا ہے؟ دل کو بغض سے، اناج سے، چغلی سے، غیبت سے پاک کرنے کا نام۔ زہد کیا ہے؟ فرضی نماز کے ساتھ نفلی نماز پڑھنے کا نام۔ زہد کیا ہے؟ دنیا کے اندر رہ کے بیوی بچے رکھ کے ان کو شریعت کے مطابق ان کے حقوق ادا کر کے رہنا، یہ ہے اسلام کا زہد۔ نفلی حج و عمرے کرنا، نفلی صدقہ و خیرات کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، دنیا میں رہ کے لوگوں کے کام آنا، لوگوں کی مشکلات کو دور کرنا، اور اسلام کے اندر توحید اور سنت کو قائم کرنا اپنے وجود پر، اپنے ملک پر، اور اس کے لیے عملی کوشش کرنا، اللہ کی راہ میں جہاد زبان سے مال سے کرنا، بدعات کا رد کرنا، شرک کا رد کرنا، قبروں کو سنت کے مطابق بنانا، یہ اسلامی زہد ہے۔ اعتکاف مسجد میں بیٹھنا، یہ اسلامی زہد، یہ ہے دین، یہ ہے وہ تزکیہ نفس جس کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ شریعت، یہ زہد ہے۔ تصوف نہیں ہے اسلام میں۔ ان پیروں نے، فقیروں نے، بزرگوں نے اسلام سے امت کو، دین کو، شریعت سے دور کر دیا۔ یہ حق نہیں قبول کرنے دیتے۔ یہ کہتے ہیں پردے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہتے ہیں نماز روزے کی ضرورت کوئی خاص نہیں ہے، کر لو تب بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تب بھی ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا خیال رکھنا، ہم قیامت والے دن پہچان لیں۔ تم نہیں جانتے یہ بندہ نماز نہیں پڑھتا لیکن یہ پہنچا ہوا ہے۔ یہ کتنے واقعات ہیں، کتنے قصے ہیں جنہوں نے لوگوں کو امت سے توڑ دیا ہے، دین سے، شریعت و سلسلے سے۔ تم بڑے لوگ ہو، کیا صحابہ کرام نے ایسا کیا ہے؟ تابعین کرام نے ایسا کیا ہے؟ وہ پاک باز ہستیاں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل نے یہ کام کیا ہے؟ امام بخاری و مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، جن کی روایات پر دین قائم ہے، کیا انہوں نے یہ کام کیے ہیں؟ کون سے جو حلا پیش کرتے ہو، کبھی جابر بن حیان کو صوفی کو پیش کرتے ہو، کبھی ابراہیم بن ادم کے جھوٹے واقعات پیش کرتے ہو، یہ ہے وہ تمہارے۔ پڑھو پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو، جن کے بارے میں یہ تم کہتے ہو کہ صوفیاء سارے اولیاء کی گردنوں پر ان کا پیر مبارک ہے، تو پھر ان کو پڑھ لو، ان کتابوں کو پڑھ لو۔ کیا انہوں نے ان چیزوں کو جائز کہا ہے؟ نہیں۔ اور یاد رکھنا، پہلے جو صوفیاء تھے وہ پہلے طبقے، دوسری صدی، عقیدہ ان کا اہل سنہ والا ہی تھا، لیکن اعتدال کے راستے سے ہٹے اور دنیا کے اندر یہ نئی بدعت جاری کی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ آگے بڑھتے تیسری صدی میں جو آئے وہ عقیدے میں بھی گمراہ ہو گئے، اعمال میں تو ویسے گمراہ تھے۔ لوگوں کو پہاڑوں پر رخ، لوگوں کو مراکز قائم کیے مساجد کے مقابلے میں، یہ مراقبہ حال ہے۔ تو سب سے پہلے یہ کام رافضیوں نے کیا، مساجد سے ہٹایا اور اپنی عبادت خانے الگ بنایا۔ ان کا نام کیا رکھا فارسی میں؟ امام بارگاہ، انہیں الگ رکھا۔ پھر ان کی نقل میں انہوں نے اپنے مراقبہ حال الگ رکھے، جہاں یہ وجود سے سر ہلا کے ذکر کرتے تھے، ناک بند کر کے ذکر کرتے تھے، گردنیں جناب ادھر ادھر پھیر کے ذکر کرتے تھے۔ یہ سارے اذکار کے وہ طریقے جو دل ہی دل میں دل کو ضربے لگاتے تھے۔ رسول اللہ نے صحیح البخاری کی آخری حدیث میں کا فرمان کیا ہے؟ کلمتان حبیبتان خفی علی الرحمن خفیفتان علی اللسان، فرمایا میرے دین کا ذکر زبان سے ہے، کلمات سے ہے، دل سے نہیں، گردن سے نہیں، ناک باندھ کر کے نہیں۔ میرا ذکر کلمات، جسے کلمہ کہا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، میرے دین میں وہ ذکر ہے خفیفتان علی اللسان، میرا ذکر زبان کے ساتھ، رسول اللہ کے دین کا ذکر زبان کے ساتھ ہے۔
اللہ اللہ، یہ ذکر اسلام میں نہیں ہے۔ جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا جب بھی ذکر رسول اللہ نے ذکر کیا ساتھ دوسرا لفظ جوڑا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ صرف رسول اللہ نے اللہ 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 کا ذکر نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا۔ رسول اللہ کا صرف ایک لفظ کا ذکر ثابت کیجئے، پورا ذخیرہ اسلام میں نہیں ہے۔ جب بھی لفظ اللہ کا ذکر ہوا رسول اللہ نے دوسرے لفظ کو ساتھ جوڑ کے فرمایا، کبھی سبحان اللہ، کبھی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رسول اللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، دو کلموں سے ذکر شروع ہوتا ہے۔ چوتھا سارا اسلام پڑھو، ایک کلمے کا ذکر مجھے بتا دو۔ رحیم رحیم کا ذکر نہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، دو کلمات کا ذکر ہے اسلام میں، دین میں، شریعت میں۔ کل پرسوں ایک بندہ کہہ رہا تھا، وہ طلباء بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، اسپتال میں ہم تھے، تو وہاں میڈم ہم سے پوچھ رہی تھی، یہ مسئلہ پوچھنے آپ مولوی ہیں؟ میں کہا مسئلہ بتاؤ جی۔ میں ذکر کرتے ہوں تاکہ بچے ہمارے پاس ہو جائیں، امتحانوں کے بعد جب امتحان دے کے آ جائے تو ہم ذکر کرتے ہیں یا اولی الالباب 300 باری، یا اولی الالباب۔ ادھر یقیناً اے عقل والو، اے عقل والو بتاؤ یہ ذکر ہے؟ روزانہ پڑھ رہی یا اولی الالباب۔ یا اولی الالباب کیا ہے؟ رافضیوں کا ذکر۔ وہ کہتے ہیں اس کے یا اولی الالباب کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی، فاطمہ، حسن حسین، یہ 5 تن جو ہیں یہ عقل والے ہیں، باقی سارے بے وقوف ہیں۔ تو کہتے ہیں یا اولی الالباب یعنی اے 5 تن پاک، اے 5 تن پاک، اے 5 تن پاک۔ وہ کہتی ہے میں مباحثہ ہوں، میں نے کہا چنگا ذکر یاد کیوں۔ یہ حالت کیفیت، کوئی ٹی وی پر بیٹھ کے کوئی ذکر بتلا رہا ہے، کوئی ذکر بتلا رہا ہے، یہ سارے رائے حق۔ اس لیے تو لوگ قبول نہیں، استخاروں کی منڈیاں کھلی ہوئی ہے۔ میں ذکر یہ کرتا ہوں، میں استخارہ کرتا ہوں، کام اس نے کرنا ہے، استخارہ ٹی وی پہ مولوی کر رہا ہے، صبر اس نے کرنا ہے، نکاح اس نے کرنا ہے۔ یاد رکھنا کوئی استخارہ دوسرے بندے کے لیے اسلام میں نہیں ہے۔ جب بندہ آگے نا میں استخارہ تو کر کے دس دا، سمجھو جھوٹ بول رہا ہے، مال کھا رہا ہے، مفت کر رہا ہے، تاں بھی کسی داؤ پر بیٹھ رہا ہے۔ نہیں ہے استخارہ اسلام میں کہ تہاڈا استخارہ کوئی اور کرے، نہ، استخارہ آپ کیجیے۔ رسول اللہ سکھاتے تھے، لیکن اپنے آپ جس نے صبر کرنا ہے وہ استخارہ کرے، جس نے کام شروع کرنا ہے وہ استخارہ کرے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سنت پر قائم رہنے کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔